السلام علیکم۔ اسلامک پرنسپلز کے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو، آج ہم بات کرنے لگے ہیں فرشتوں کی دنیا۔ فرشتے اللہ کی کون سی مخلوق ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں۔ فرشتوں کی قد و قامت۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے ان کی قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین پر ہیں اور اس کے کندھوں پر عرش ہے۔ اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ فرشتوں کے پر۔ فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 4 پروں والے فرشتے بنانے پر قاصد ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے ہیں اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ فرشتوں کی ضروریات۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ ان کے لیے فوراً گوشت لے کر آئے مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمان میں رہتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی زیادہ تعداد ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ فرشتوں کی اہم خاصیت۔ فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کو فرشتے طاقت رکھتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا ذکر نہیں ملتا۔
البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے کے حکم سے اللہ ان کو دیگر شکلیں بھی اختیار کروا سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم کو ان فرشتوں کی پہچان نہ ہوئی۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی طاقت: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں مجھ تک پہنچا چکے ہیں۔ جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہوں۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں ہمیں فرشتوں کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جو آپ ہمیں حکم دیں گے ہم ان کی تعمیل کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ پس جائیں گے۔ اس طرح جبرائیل علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ فرشتوں کا نظم و ضبط: فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی پیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی موت: جس طرح انسان کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت تک جب تک اللہ پاک چاہیں وہ زندہ رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔ اس صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات ہے جو عظیم اور عزت والی ہے، وہی باقی رہ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ ہر نفس کو